جب ثقیفہ کے مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا، سب لوگوں نے ان کی بیعت کی، تو دوسری طرف ابو سفیان جو تھا یہ سیدنا امام علی علیہ السلام کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ثقیفہ کے مقام پر ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا اور سب لوگوں نے ان کی بیعت بھی کر لی، جبکہ وہ تو ایک تیم قبیلے سے ہے، قریش کا سب سے چھوٹا قبیلہ، نچلا قبیلہ، اور آپ اور ہم تو عبد منف قبیلے سے ہیں، اور آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں اور داماد ہیں۔ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ آپ کو خلیفہ چنا جاتا، نہ کہ ابو بکر کو۔ اللہ کی قسم، اگر آپ حکم کریں تو میں ایک لشکر تیار کروں گا اور ابو بکر سے زبردستی خلافت چھین لوں گا۔ یہ ابو سفیان امام علی علیہ السلام سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اور بھی کچھ تلخ باتیں کہیں تو امام علی علیہ السلام غصے میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ معاذ اللہ ابو سفیان، ہمیں تمہاری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، تمہارا مقصد صرف فتنہ پیدا کرنا ہے، اور اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر ہم مسلمانوں کے بیچ درار پیدا کر دیں تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میرا مقصد تو آپ کی مدد کرنا ہے کہ اگر آپ کو اس نئے نظام کو ماننے کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ تو امام علی علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، واللہ ابو سفیان، آپ کا دل ابھی بھی جاہلیت کے اثرات سے پاک نہیں ہوا۔ آپ اسلام تو لا چکے ہیں، لیکن آپ کے دل پر جو جاہلیت کے اثرات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ ابھی بھی نبوت کو باعث فخر سمجھتے ہیں، یا وہ بادشاہت کہ جسے پانے کے لیے قبیلے آپس میں لڑیں؟ اور کیا تم نے نہیں سنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور تم بات کر رہے ہو تیم اور عبد منف کی؟ اور جہاں تک خلافت کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر ہمیں لگتا کہ ابو بکر اس لائق نہیں تو ہم ان کو خلیفہ نہ بننے دیتے، کیونکہ علی ان میں سے نہیں جو غلط ہوتا دیکھ چپ رہ جائے یا حق بات کے لیے کسی کی تلقین سے ڈر جائے۔ افسوس ہے ابو سفیان، تمہاری ذہانت پر افسوس۔ یہ کہہ کر امام علی علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام علی علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کچھ کہنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے تو ان کی بات سنی نہیں، تو کیوں نہ عباس ابن عبد المطلب سے کچھ کہا جائے، شاید وہ کچھ کرے۔ تو عباس ابن عبد المطلب نے بھی چہرہ دوسری طرف کر لیا۔